जब भी बात करते हैं अपने रिपोर्टर से किसी भी इलाके को लेके तो वहाँ यही शिकायत है लोगों की कि जी कैंप जो है नॉट इनफ, एक्सेस नहीं है। क्या वजह, लोग क्यों नाराज हैं भाई इतने पंजाब में, क्या हो रहा है? लोग देखें नाराज इसलिए कि लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है, लोगों तक शेल्टर नहीं पहुंच रहा है और लोग डिस्प्लेस हैं, खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी। बहुत से लोग ऐसे हैं मुल्तान में जो कि रिपोर्ट हमें किया है बहुत से लोगों ने कि अपनी छतों पर खड़े हुए मवेशी लेकर उनको अभी रेस्क्यू नहीं किया गया। तो बहुत इसमें प्रोएक्टिव किरदार अदा करने की हम जरूरत तक जो है। वीडियोस पहुंच रही है और आप तक जो वीडियोस पहुंच रही है, जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, वो कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो बड़ा भयानक है। बिल्कुल, लोग नाराज हैं। इंतजामिया काम कर रही है और भरपूर तरीके से कर रही है, दिन रात काम कर रहे होंगे, बिल्कुल हमें ट्रस्ट है इंतजामिया। लेकिन आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी, क्योंकि बहुत से हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको अभी वो इमदाद के मुंतज़िर हैं आपके, और उनको खाना पीना आपने प्रोवाइड करना है। अब एक आ गई है, एक सूरत हाल ऐसी आ गई है कि वाकई अनफोर्सीन सिचुएशन है, ये किसी ने इससे पहले नहीं विटनेस की थी, लेकिन अब आपने इससे डील करना है। तो हमें ज्वाइन किया है पीडीएम में पंजाब से, हमें ज्वाइन किया है जनाब इरफान अली काटिया साहब ने, डीजी पीडीएम में पंजाब हैं, और हमें सैयद मोहम्मद सलमान शाह जो कि डीजी पीडीएम में सिंध है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। आप दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। जी पहले पंजाब से बात करते हैं। सर जरा पंजाब का बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जब हम बात करते हैं अपने रिपोर्टर से तो वो कह रहे हैं कि जी कैंप्स में मसाइल हैं, लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच रही, रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। अब तो मुल्तान का हाल ये कि आईडी कार्ड मांग रहे हैं कि अगर आईडी कार्ड होगा, जो कि आपको पता है कि इतना हमारा कहाँ ट्रेंड है, रिवाज है, कितने लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपको कैंप का एक्सेस नहीं मिलेगा। ये क्या बात? नहीं, बिल्कुल इस वक्त मैं खुद भी मुल्तान में ही हूँ और रात चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर हम इस वक्त जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर मैसिव एवैक्यूएशन प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। और जो आपने ये बात की कि शिनाख्ती कार्ड के बगैर कैंप तक एक्सेस नहीं है, बिल्कुल इस वक्त डिविजनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ मौजूद है और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो भी मुतासरीन हैं वो जो भी वहाँ पे तशरीफ लाते हैं। इस वक्त 66,000 हमारे पास टोटल 24 घंटे जो सैलाब मुतासरीन है पंजाब भर में रिलीफ कैंप्स में मौजूद है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर उनको ना सिर्फ कुक फूड बल्कि उनको मेडिकल और लाइफ स्टॉक कवर पूरी तरह से इंश्योर किया जा रहा है। जी। अच्छा, 66,000 आप कह रहे हैं, और डिस्प्लेस कितने हुए हैं? सॉरी, डिस्प्लेस कितने हुए हैं? क्योंकि कई देहात जेरे आप आए ना, तो कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं? टोटल अगर मैं पंजाब की स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर कर सकूं तो इस वक्त तक 4100 और 55 देहात हमारे वो अंडर वाटर हैं और जिनकी टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 41 लाख बनती है। 41 लाख। तो ये लोग इस वक्त किसी न किसी फॉर्म में, और ये 66,000 आपने बताया सिर्फ मुल्तान के, यानी कैंप्स में जो मौजूद है बाकायदा उनको सब कुछ 66,000 पूरे पंजाब में इस वक्त रिलीफ कैंप्स के अंदर लोग। तो सर ये बहुत कम नहीं है तादाद? देखिए हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल मुख्तलिफ यानी बड़ी खतरनाक होती जा रही है उन लोगों के लिए, और आप खुद ही कह रहे हैं कि लाखों के 20 लाख से ज्यादा लोग हैं, तो यानी वॉर फुटिंग्स पे आप क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है और इसमें बिल्कुल मुतासरीन की तादाद भी और बाकी चीजें भी अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब और पूरी पंजाब गवर्नमेंट की मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स वो मुतासरीन के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और उनकी मिजरी को कम से कम करने के लिए हर वक्त सरगर्म अमल है। ठीक है सलमान साहब, ये देखें अब ये जो शनाख्ती कार्ड वाली बात है, मैं तो वहीं अटक के रह गई हूँ कि या तो लोग झूठ बोल रहे हैं या रिपोर्टर की इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ये तो क्योंकि बहुत बड़ा फिर इल्जाम है कि शनाख्ती कार्ड मांगा जा रहा है, लोगों को अंदर बैठने नहीं दे रहे, वहाँ कैंप्स में जाने नहीं दे रहे। इसको आप जरा चेक करें खुद भी जाके जरा कि क्यों है ऐसे और क्यों ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं ये लोग, क्यों झूठ बोल रहे हैं? इस वक्त मुल्तान में तो हम खुद भी मौजूद हैं और अगर आप के तवस्सुत से मैं इनसे रिक्वेस्ट कर सकूं तो इस वक्त हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस में खुद डीजीपीडीएम में पंजाब खुद इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे फील्ड में मॉनिटर कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई वो तशरीफ लाए तो हम आपको नियर बाय तमाम कैंप्स का टूर भी दिलवा देंगे। और देखिए मुमकिन ये भी है ना, ये क्लिप भी सेव करें, उनको दिखाएं वो लोग जो समझ रहे हैं कि कुछ और ऐसी बात है। देखिए ये मुमकिन हो सकता है कि कैपेसिटी ना हो ना, जब इतनी देखिए 66,000 पूरे पंजाब से अभी तक वो कैंप्स में हैं, लाखों की तादाद में 30 लाख ये खुद बता रहे हैं डिस्प्लेस हुए हैं, तो कैपेसिटी भी नहीं होगी ना फिर तो कैंप्स में, अगर नहीं है किसी और की आने की जगह तो कैसे उसको आने देंगे? अच्छा सलमान शाह साहब की जानिब बढ़ते हैं। सलमान साहब मुझे बताइए, डीजी पीडीएम में सिंध हैं आप, क्या किया जा रहा है? गुड्डू के मकाम से अपडेट आप क्या करेंगे? कितना सैराबी रेरा गुजर सकता है सिंध से?
دیکھیے جی، اس وقت کی صورتحال کے حساب سے ہمارے پاس جو ہے وہ 7 اور 8 کے درمیان یا 8 سے کچھ زیادہ کا ریلا گزر سکتا ہے، لیکن ہماری جو تیاری ہے وہ اس میں 7.5 لاکھ سے اوپر ہمارا پورا کچا ڈوب جاتا ہے. تو کچا جب ڈوب جاتا ہے تو اس میں تمام لوگ جو ہے گاؤں جو ہے متاثر ہوتے ہیں، جو کہ آبادی تقریباً یعنی آپ 7.5 لاکھ پہ کہہ رہے ہیں، 7.5 لاکھ پہ کچا ڈوب جاتا ہے ہمارا؟ جی، ڈوبنے سے مراد قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ گھر ڈوب جاتے ہیں، ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. جو اس میں نشیبی علاقے ہیں وہ بھی جو ہے اس وقت جو پبلک نے جو اپنے گھروں کو جو ہے ایک ریزیلینس بلڈ کی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کو تھوڑا اونچا بنایا ہوا ہے. لیکن بہرحال اس کے ہماری جو تیاری ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اور جو ہمارے جو پاسٹ ہسٹورک جو ٹرینڈز ہیں، کیونکہ ہر دوسرے تیسرے سال یہ فنومنا ہوتا ہے کہ تقریباً 10-12% لوگ ہی اپنے ریلیف کیمپس میں آتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی تیاری، چیف منسٹر صاحب کی ہدایت اس میں بالکل کلیئر تھی کہ آپ ایٹ لیسٹ 50% کا تو آپ پہلے سے تیار کر کے رکھیں، اور باقی جو ریمیننگ ہے وہ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو جیو ٹیگ کیا ہوا ہے. ان کی کیپیسٹی کتنی ہے وہ بھی ساری کیلکولیشن ہوئی ہے. ایون کہ ہم نے بوٹس جو ہائر کی ہیں وہ ٹوٹل 742 بوٹس ہائر کی ہیں پرائیویٹ، تاکہ ایویکویشن جو ہے وہ جلدی ہو سکے. تقریباً 9,500 بندوں کی ان کی کیپیسٹی ہے کہ ایک ٹرپ پہ وہ اوورال میں سندھ کی بات کر رہا ہوں لوگوں کو نکال سکتے ہیں. تو ہم نے بڑی مائنیوٹلی تیاری کی ہے. اس میں کچھ پرابلمز ہم فیس کریں گے، وی کین انڈرسٹینڈ کہ پریکٹیکلی چیزیں پلاننگ سے تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، لیکن ہماری اور ہماری حکومت کی پوری حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کم سے کم تکلیف پہنچے جو ڈسپلیس ہوتے ہیں یا جو ری لوکیٹ ہوتے ہیں. جی عثمان صاحب، یہ کون سے ایریاز ہیں جو زیادہ جن پہ فلڈ کی تھریٹ ہے اور ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، اور جہاں سے آپ کو ری لوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو؟ دیکھیں جی، ہمارے ٹوٹل 15 اضلاع ہیں رائٹ اور لیفٹ بینک ملا کے، جس میں کشمور، اگر رائٹ بینک کی میں بات کروں، کشمور، شکارپور، لاڑکانہ، دادو، پھر نیچے جام شروع اور پھر ٹھٹا، اور لیفٹ بینک پہ گھوٹکی، پھر سکھر، خیرپور، نوشہر و فیروز، نواب شاہ، مٹیاری، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان اور سجاول. یہ ٹوٹل ملا کے 15 اضلاع بنتے ہیں. ان کی جو کچے کے ان علاقوں کے بھی کچوں کے علاقے جو ہیں وہ صرف متاثر ہوں گے، یعنی کہ جو دونوں بندوں کے درمیان والا علاقہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے پکے کا علاقہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو، اور ہم نے پریکٹیکلی پاسٹ میں اتنا اس سے زیادہ کا پانی بغیر کسی بریچ کے گزارا ہے. اور ابھی تو مزید اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 10 ایئرس 2015 میں پانی آیا تھا تقریباً اسی کے آس پاس، تو وہ بخیر و عافیت گزر گیا تھا، اور اس کے بعد نمبر آف انٹرونشنز ہوئی ہیں، اور ابھی اس کو فردر بیف اپ کیا گیا ہے جہاں جہاں پہ ویک پوائنٹس ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پکے کی طرف تو ہمیں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم نے پکے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے ریلیف کیمپس وغیرہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی صورتحال بن بھی جائے اگر، تب بھی جو ہے ہم بالکل وہ بے خبر بھی نہ مارے جائیں. سلمان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ فلڈ کی صورتحال ہے، دوسری طرف محکمہ موسمیات نے 3 دن کا الرٹ بھی جاری کیا ہے، اور شدید بارشیں کل اور پرسوں ہوں گی جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ بھی ہوگی. تو ایک نظر آپ نے یہاں بھی رکھنی ہے شہروں، سندھ کے شہروں پر. بالکل جی، میں خود اس وقت کرنٹلی خود وزٹ پہ ہوں. کراچی کے 2 سائٹس، ایک جو ہمارا ڈرگ روڈ جو ہمیشہ بند ہوتا ہے، عموماً لوگ انٹرپٹ ہوتے ہیں وہاں کا، اور پھر فلک کا جو ایئرپورٹ کے سامنے سے ابھی میں دیکھ کے اب نرسری والے پوائنٹ کی طرف ہی جا رہا ہوں. پریکٹیکلی میں گاڑی میں ہی ہوں اس وقت کہ ہم اپنے انتظامات دیکھیں. اسی طریقے سے حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، جام شورو، بیرپور خاص کے لیے بھی اپنی گاڑیاں سٹینڈ بائی کی ہیں، کیونکہ ان کے پاس آلریڈی جو ہے وہ ہماری کافی مشینری پہلے سے موجود ہے. عرفان صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ جھنگ اور علی پور کی کیا صورتحال ہے، اور ستلج میں جو پانی چھوڑا ہے مزید بھارت نے، جس کی وجہ سے یہ سارے بہاول نگر، بہاولپور اور یہ سارے علاقے، تو یہاں بھی آپ کی ٹیمز کام کر رہی ہیں اور موجود ہیں، آپ وزٹ کرتے رہتے ہیں؟ کچھ بھی آپ کے علم میں ہی ہے کہ پچھلے 3 ہفتوں سے کنٹینیوسلی ہائی فلڈ کی سچویشن میں ہے، اور اس وقت بھی کل 3,11,000 سے ایک دفعہ پھر یہ 3,23,000 پہ ہو چکا ہوا ہے. اور اگر میں پنجنت کی بات کروں تو پنجنت سے کل پچھلے 12 گھنٹے سے پانی بڑا تیزی سے رائزنگ ٹرینڈ میں ہے، اور اس وقت 6.25 لاکھ کیوسک یہ ہو چکا ہوا ہے، اور ہم اس کو 6.5 سے 6.25 لاکھ کیوسک آج شام تک بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جی تو عرفان صاحب، جو کچھ دیہاتوں میں پانی بالکل کھڑا ہے، وہ کہیں سے نکل ہی نہیں رہا، اب کتنے دن وہ ایسے کھڑا رہے گا؟ اس میں کوئی سلوشن کچھ اب کیا کر سکتے ہیں کہ تاکہ لائف ان کی نارمل میں آئے؟ مزید ریلا وہاں سے نہیں آئے گا، لیکن جو پانی پہلے سے کھڑا ہے وہ نہیں کہیں جا رہا. کیسے نکالا جائے گا؟ نہیں، اس میں آپ کو اس وقت دیکھنا ہوگا کہ تینوں دریاؤں پہ اس وقت پانی کے بہاؤ ہمارے اسی طریقے سے کنٹینیوسلی جاری ہیں. ستلج ہے تو پچھلے 6 ہفتے سے کنٹینیوسلی ہائی فلڈ میں ہے. چناب ہے تو پہلا ریلا ملتان سے گزر رہا ہے، تو دوسرا ریلا اگلے 12 گھنٹے میں چناب ملتان میں داخل ہو رہا ہے.
اور اسی طرح راوی کا پانی تو ہمارا ہیڈ سدنائی کے مقام پر جب ہم نے مائی سفورہ بند کو بریچ کیا تو اس کے بعد سے وہ آگے بیک واٹر ایفیکٹ کے تحت پانی پراپرلی چناب میں ڈرین آؤٹ ہوا ہی نہیں. تو ہمارا اس وقت پنجاب کو اپنی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جو ایک سیلاب ہے اس کا سامنا ہے اور جس کو کے لیے اچھا مجھے استعداد کار بھی بتائیے اپنی کہ آپ کو کتنی لائف سیونگ موجود ہے جو مطلب میڈیسنز ہو گئی ٹینٹس ہو گئے. سلمان صاحب مجھے جی عرفان صاحب مجھے بتائیے گا, عرفان صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ جو میڈیسنز ہیں اس سے متعلق ذرا بتائیے کتنی آپ یعنی وہ ہیں مکمل جتنے لوگوں کو چاہیے, یا پھر کھانے پینے کی اشیاء ہو گئی, ٹینٹس ہو گئے, کس چیز کی شارٹیج ہو رہی ہے یا پرابلم ہو رہی ہے, چیلنجز آپ کے دیکھیں بالکل اس وقت دیکھیں تمام ادارے اور خاص طور پہ آپ نے ہیلتھ اور جو کھانے کی بات کی تو پوری طرح سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو امپاورڈ کر دیا گیا ہے, تمام چیزوں کو انشور کیا جا رہا ہے ریئل ٹائم تاکہ لوگوں کی جو مزریز ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے. سر لیکن وہ تو 66,000 کے لیے ہے نا, 66,000 کے لیے ہے نا وہ تو ابھی تو مزید کتنے لوگوں کو آپ 1 سے 2 دن میں کیمپس میں لے آئیں گے 30 لاکھ میں سے؟ اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ سوشل فیکٹرز کی وجہ سے اور کچھ لوگ ریلیف کیمپس میں آنے سے چلیں آدھے لوگ 15 لاکھ چلے گئے ہوں گے, 10 لاکھ تو ہے ایٹ لیسٹ. ان کے لیے چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر ڈرائی راشن ایک ابنڈنس میں یہ تمام ان جگہوں پہ پہنچایا جا رہا ہے جو لوگ ریلیف کیمپس میں نہیں آ پا رہے. اسی طریقے سے ہیلتھ کور بھی آپ نے دیکھا کہ نہ صرف کلینک آن ویلز کو موبائل کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کلینک آن بوٹس جو ہے وہ بھی, تاکہ ایسے لوگ جو فلڈ پلین کے اندر اونچی جگہوں پہ اپنے گھروں میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں ریلیف کیمپس میں آ پا رہے ہیں تو ان کو نہ صرف ڈرائی راشن دیا جائے بلکہ ان کو ان کی دہلیز تک میڈیکل کور کو انشور کیا جائے. یہ پنجاب گورنمنٹ انشور کر رہی ہے. جی سلمان صاحب, میں پنجاب میں اتنے بڑی کیٹاسٹروفی اور یہ ڈیزاسٹر ہے جی, تو سلمان صاحب سے کہوں گی ہمیں تھوڑے سے پنجاب والوں کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے اور یہ انشاءاللہ ہم ابھی ان دنوں سے نکلیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی بالکل ہم چاہیں گے کہ پنجاب میں ہم لوگ بھی جا کے اپنا پارٹ پلے کریں اور ہیلپ کریں, اور یہ جتنی بوٹس اور یہ سارا کچھ ہے اس کا اور یقیناً پنجاب جو متاثر ہوا ہے اس سے آپ نے بھی کچھ دیکھا ہوگا کہ کہاں چیزیں رہ گئی ہیں جن کو پلگ ان کرنے کی ضرورت ہے. سلمان صاحب جی دیکھیں جی بالکل میں خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے ہم نے بھی آلموسٹ اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ایک ڈیزاسٹر فیس کیا تھا اور ہماری عوام نے بھی جو ہے نا بہت سفر کیا تھا. لیکن یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہے, اس میں حکومت تو اپنی پوری کوشش کرتی ہے. میری یہی دعا ہے کہ جی جو ہے اپنا کام کرے, اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگوں کی جو تکالیف ہے وہ کم سے کم ہو. ایک نیچرل ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ اریٹیٹ ہوا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ فیس کیا ہے. لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور لوگوں کے کسی کی اموات اتنی ہوتی ہیں تو ایک گھر کا کسی بریڈ ارنر کی خدا نخواستہ موت ہو جائے تو بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. ہماری تو فل سنسیئرٹی کے ساتھ ان کے لیے بھی دعا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال نہ ہو. اور آپ نے ٹینٹس وغیرہ کے آرڈرز کیے ہوئے ہیں, ٹینٹس کے آرڈرز کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہیکلز آپ کے پاس موجود ہیں؟ جی بالکل جناب, ہم نے سب سے بڑا ایشو جو فیس کیا تھا نا 2022 میں وہ ٹینٹس کی شارٹیج تھی, کیونکہ 21 لاکھ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے تھے. ہمارے پاس ٹوٹل 80-85 ہزار ٹینٹس تھے, اسی لیے ہم نے اس مرتبہ تقریباً 3 لاکھ کا ہمارے پاس سٹاک موجود ہے کہ جو ہے خدا نخواستہ اب اس سے زیادہ رکھ بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ ان کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. تو ہم نے لیکن اس کا فوری پرچیز کرنے کے بھی انتظامات بیک اپ پہ موجود ہیں. لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے 2022 میں انتظامات تھے لیکن اس کے باوجود بلوچستان والے بھی لے رہے تھے, این ڈی ایم والے بھی لے رہے تھے. بس صاحب امید یہی کرتے ہیں کہ ہم, اور عرفان صاحب آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بخوبی, تو خیر بہت بڑی تباہی ہے لیکن اس سے یقینی طور پر آپ نکلیں گے, لوگوں کو ریلیف دیں گے. بہت شکریہ سلمان صاحب, بہت شکریہ.